من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہمارے معزز سامعین نے دعا عظیم ترین عمل ہے. دعا وہ صالح عمل ہے کہ جو تمام عبادات اور اعتقادات کا حقیقتاً کیا ہے مقصود اور لب لبا. یہیں انسان کی توحید کا اظہار ہوتا ہے عملی، اور یہاں ہی اس کے صالح اعمال کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، نتیجہ، اور وہ برآور ہوتے ہیں. کسی بھی صورت میں کبھی بھی دعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نہ دعا کبھی معمولی رہی ہے نہ ہوگی، بالخصوص رمضان جیسے تقوی کے مہینے میں، جہاں متعدد احادیث میں ایک دن میں آپ کو کئی ایک ایسے مواقع آتے ہیں کہ سال بھر کے مقابلے میں جہاں ماہ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ موقع، زیادہ توقعات اور زیادہ چانس آپ کو ملتا ہے. دعا وہ چیز ہے جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. کہا ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کے پالنے والے، آپ کے پیدا کرنے والے نے کہا، حکم دیا، آپ پر فرض کیا، دعا فرض، آپ پر دعا فرض کی کہ تم دعا کرو، میں قبول کروں گا. آگے تھوڑا سا آپ جائیں. دعا نہ کرنا آدمی کے کبر کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے متکبرین ہی جہنم میں جائیں گے. اور جتنے بڑے بڑے جو جہنمیوں کے قائد ہیں، فرعون ہوں، ابو جہل ہوں، اس امت کے فرعون، تمام کے تمام کبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے. تو اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا. اور یاد رکھیں جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں. تو اللہ نے خود ہی بتا دیا، نمبر 1 دعا تم پر فرض ہے کرنا، یہ میرا حکم. نمبر 2 میرا وعدہ ہے، اور وعدہ پورے کرنے میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. نمبر 3 کہ دعا میری عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز اور لب لباب ہے، اصل عبادت. نمبر 4 جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ متکبر ہیں. نمبر 5 کہ سارے کے سارے جوک در جوک یہ متکبر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم کے فیول اور ایندھن بنیں گے. اللہم اجرنا من النار. مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دعا کرنے والا آدمی، جس کا مفہوم ہے کبھی بھی دعا کرنے والا آدمی نامراد نہیں ہوتا ہے. یا تو بندے کی دعا اسی وقت جو مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، یا اسی کے مثل کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. یہ سنن نسائی وغیرہ کی روایت، اور بلکہ مسند امام احمد میں ایک اور دوسری روایت جس میں اس بات کا اضافہ ہے وہ یدخر لہو
فی الآخرہ، یا یہ کہ دعا ذخیرہ رکھی جاتی ہے، محفوظ رکھی جاتی ہے، آخرت میں کام آئے گی جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ دنیا میں والدین یا باپ اور ماں ایک بچے کو معمولی حادثے سے بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اور تیار رہتے ہیں اس کے لیے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن آخرت میں یہ بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، تو وہاں کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو جو دنیا میں آپ کرتے ہیں کہیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر وقتی طور پر آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کو کہاں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی، تو ضرورت کے وقت کے لیے، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتا ہے، وہاں پر آپ کو یہ دعا ملتی ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ مشکل ترین حالات، تاریخ کا ایک وہ موڑ ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ پر شدید ترین، مشکل ترین، ڈیفیکلٹ ترین اور کٹھن ترین حالات گزرے، ان میں سے ایک غزوہ بدر تھا، کیونکہ حقیقتاً بظاہر وسائل اور مسائل کے اعتبار سے اگر انسانی عقل کو دیکھا جائے تو کوئی مقابلے کا حقیقتاً یعنی ظاہری طور پر انسانی سوچ کے اعتبار سے کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرشتے تو تمہارے حوصلہ افزائی کے لیے، مورال بڑھانے کے لیے میں نے صرف بھیجے تھے، لیکن حقیقی مدد اللہ کے پاس سے تمہیں ملی ہے۔ جو غزوہ بدر میں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہاتھوں کو خوب پھیلا کر، اتنے زیادہ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر، شان مبارک پر جو چادر پڑی تھی وہ گر جاتی ہے۔ پیچھے سے حضرت ابوبکر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کافی ہو گیا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اٹھیے میدان پہ آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بالخصوص اسی رمضان میں، جیسے مشہور روایات ہیں حضرت عائشہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ رمضان میں مدارسہ کرتے تھے، اور بسا اوقات ہمیں احساس ہوتا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کی، تدبر کے اعتبار سے، خشوع کے اعتبار سے ایک دیگر کیفیت ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات دیکھیں، ان میں آپ کو کردار میں، گفتار میں، عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے آپ پائیں گے۔ تو بسا اوقات آدمی جب ہر اعتبار سے نا امید ہوتا ہے، تو پھر حتیٰ کہ وہ ناستک لوگ جو آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں، جو سرے سے اللہ مشکل کہیں بھی حل نہیں ہوتی، وہاں صرف اللہ رب العالمین سے حل ہوتی ہے، اور جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے، یہ حدیث کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، جب بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اب اختصار کے ساتھ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، یا دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے دوائی اور اسباب کیا ہے، کن باعث سے دعا قبول ہوتی ہے۔ آئیے، سب سے پہلی چیز اخلاص للہیت، آپ کو پورا اللہ پر ایمان ہو، صرف اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ کے ناموں، ڈیوائن نام، اسماء حسنہ اور صفات ایٹریبیوٹ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے آپ دعا کریں، ان لوگوں کو دفع کریں، ان لوگوں کو دفع کریں جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ لحد سے ہے انحراف، صراط مستقیم سے ہٹ کر غلط راستہ، دائیں بائیں کی بیکڈنڈیوں کو تلاش کرنا، جو اس منگلوں وغیرہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غریب نواز ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی؟ اب اللہ کا نام یہ کسی اور کو بندے کو دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ انک انت الوہاب، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ داتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بندہ نواز سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھا جائے، تو اللہ کے ناموں کے ذریعے
اللہ سے دعا کی جائے۔ تیسری چیز کہ معصیت گناہ انسان کی دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، تو ان آدمی گناہوں سے بچے۔ تیسری چیز کہ پہناوا انسان کا، کھانا پینا دعاؤں میں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ کسی پر آپ ظلم کریں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا کے لیے بہتر صحیح الفاظ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر کوشش کی جائے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں قرآنی دعاؤں کو، احادیث کو، تو ان دعاؤں کو کریں جو نبوی دعائیں ہیں، کیونکہ دعا اصلاً درخواست ہوتی ہے، اور درخواست کو بلا سمجھے نہیں دیا جاتا۔ آدمی کو معلوم ہو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بسا اوقات آدمی بالکل مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈوں میں بسا اوقات آپ کی درخواست عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچتی ہے، بلکہ ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں، اور فوری طور پر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور عموماً صبر آزما مرحلہ جہاں جواب دینے لگتا ہے، پوری آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایمان کو آزماتا ہے جب اس آخری مرحلے پر، جب بالکل آدمی کنارے پر پہنچ جاتا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، حاجت روائی کے کوئی راستہ سامنے رہتا ہی نہیں، تو یکایک اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو، کہ تمام طرف سے آدمی کی توقعات اور امید، دولت، سب چیزیں جہاں جواب دے دے، اور وہاں بھی اللہ رب العالمین سے آدمی توقع اور امید رکھے، تو یقیناً اللہ رب العالمین دستگیری اور مدد کرتا ہے۔ آج کے جس پروگرام کا میں نے اعلان کیا ہے، شیخ توصیف صاحب کا، اس میں جی افطار کیمپ میں، تو یہ افطار کیمپ میں جہاں پر اردو جالیہ یا کمیونٹی کا لگا ہوا ہے بینر، وہاں جائیں، اور ٹاپک موقع میں زمان و مکان آپ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے رکھا ہے کہ ایمان اور تقوی کے منافی